بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 6 کا پارٹ 3 پڑھیں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کو گھر بیٹھے آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو لرن قرآن تجوید ایٹ ہوم اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ انشاءاللہ یہ ہماری سیریز چل رہی ہے نورانی قاعدے کی، اور جیسا کہ ہم روزانہ 1 یا 2 لفظ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی کس صورت میں استعمال ہو رہے ہیں، آج ہم پھر 2 حرفوں کو دیکھیں گے کہ یہ قرآن پاک کی کس صورت میں اور کہاں پر استعمال ہو رہے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سورون سے شروع ہوگا، اور یہ حرکات اور تنوین اس کی مشق ہو رہی ہے، اور آسان تجوید کے ساتھ ہم قرآن پاک کو بھی پڑھیں گے اور نورانی قاعدے کو بھی۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین پیش سو، را پیش رو، سورو، را دو پیش رن، سرورن، وقف کی صورت میں سرور۔ سین زبر سا، فا زبر فا، صافا، را زبر را، صافا را۔ دیکھیں را کے اوپر جب زبر آئے پیشہ را موٹی ہوگی، اور جب را کے نیچے زیر آئے گی تو را بریک ہوگی۔ تو را کے اوپر زبر ہے، را کو ہم پر پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے۔ صافا را تا دو زیر تین، صافا را تین۔ وقف کی صورت میں گول تا کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے اس کے بارے میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتایا ہے، اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کو دیکھیں، پارٹ 2 کو۔ صافا را، صاد پیش سو، حا پیش حو، سحو، فا دو زبر فن، سحفن۔ نئی بات جو آج میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے یہ 2 زبر، جب 2 زبر کے آگے الف آئے تو وہاں پر ہم وقف کیسے کریں گے۔ وقف کی صورت میں صحفا، واو زبر وا، سین زبر سا، واسا، قا دو زبر قن، واسقاطن۔ جب ہم قا کو پڑھیں گے، جب بھی 2 زبر کے بعد کہیں پر یا آتا ہے اور کہیں پر الف آتا ہے تو ہم نے ان کو نہیں پڑھنا، وقف کی صورت میں ہم انہیں پڑھیں گے۔ واسقاط قا، قا زبر قا، با زبر، اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا۔ قا زبر قا، با زبر با، قابا، قاف دو زیر قن، قابقن۔ وقف کی صورت میں قابق، قا زبر قا، با زبر با، قابا، قاف دو زبر قن، قابقن۔ وقف کی صورت میں قابقا، قا پیش تو، وا دو زبر ون، تو ون، عین زبر آ۔ دیکھیں یہاں پر اب یا آ رہا ہے، وقف کی صورت میں تو وا، عین زبر آ، با زبر با، عابا، سین زبر سا، عابسا۔ وقف کی صورت میں عبس، عین زبر آ، دال زبر دا، عادا، لام زبر لا، عادلا۔ وقف کی صورت میں عدل، عین زبر آ، لام زبر لا، عالا، قاف دو زیر قن، علاقن۔ وقف کی صورت میں علق، عین زبر آ، میم زبر ما، عاما، دال دو زیر دن، عامدن۔ وقف کی صورت میں عمد، عین زیر عی، نون زبر نا، عینا، با دو زبر بن، عینا بن۔ دیکھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحفن اور صحفا، جب ہم وقف کریں گے تو صحفا پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے؟ وقف کی صورت میں یہ جو 2 زبر ہیں نا، ان میں سے ایک زبر کو ہم ڈراپ کر دیں گے اور اس الف کو پڑھیں گے۔ جب وقف کریں گے تو ایک زبر ڈراپ ہو جائے گی، ایک الف پڑھی جائے گی، اور جب ہم وقف نہیں کریں گے تو یہ الف ڈراپ ہو جائے گی، 2 زبر پڑھی جائیں گی۔ وقف کی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی 2 زبر کے بعد الف آئے، وقف کرنا ہو تو ایک زبر کو ڈراپ کر دیں گے، ایک الف کو اور ایک زبر کو پڑھیں گے، جیسا کہ صحفا، واسقطا، طبقا۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی صورت میں یہ لفظ استعمال ہو رہے ہیں۔ سورۃ العبس، پارہ نمبر 30، عما یتساءلون کی سورۃ العبس، عبس وتولی۔ ٹھیک ہے، اور سورۃ العلق میں، سورۃ العلق میں کیا؟ خلق الانسان من علق، وہاں پر کیا؟ یہ علق استعمال ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، خود پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہماری اس سیریز کا حصہ بن جائیں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ آپ آسان تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔